برادران اسلام، آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی، نکاح ایک عظیم عبادت۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ بس ایک انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، بس اسی لیے شادی کرتے ہیں۔ شادی بس جسم کی ضرورت ہے، انسان کی خواہش ہے، انسان اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے شادی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ شادی ایک اہم ترین عبادت ہے، جسم کی ضرورت سے کہیں زیادہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ شادی بیاہ نکاح یہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، برائی سب کو بچاتی ہے، دین کے راستے میں لگاتی ہے۔ شادی یہ انبیاء کی سنت ہے، سارے نبیوں نے شادی کی ہے اور ان کی کئی کئی بیویاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے شادی کو جائز ہی نہیں بلکہ ایک واجبی حکم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کہا جو عورتیں تم کو پسند ہیں اپنی پسند سے 2، 3، 4 شادی کر سکتے ہو، حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہاں شادی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ غلاموں کی شادی کرا دو، بندیوں کی شادی کرا دو، آزاد لوگوں کی شادی کرا دو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو شادی یہ صرف جسم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ایک ثواب ہے، اجر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام کو بڑی عجیب بات ہے، کہا کہ اس میں صدقہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو مٹاتا ہے، اپنی شہوت اور اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اچھا بتاؤ اگر وہ حرام جگہ پہ لگاتا، حرام جگہ پہ خرچ کرتا، کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ کیا اسے پاپ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے جب حلال جگہ پہ خرچ کیا ہے تو اسے ثواب کیوں نہ ملے، صدقہ کیوں نہ ملے، نیکی کیوں نہ ملے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، خطاب نوجوانوں سے، آپ نے کہا ہے نوجوانوں کی جماعت جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، شادی کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں شادی کرنا چاہیے، وہ شادی کریں، کیونکہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ شادی بیاہ نکاح یہ نگاہ کو قبض کر دیتا ہے، نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ فَإِنَّهُ لِلْوِجَاءِ وجہ، کیونکہ روزہ اس میں ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال نبوت کی زندگی کو آپ پڑھتے جائیے، آپ نے سماج اور معاشرہ ایسا بنایا، تربیت آپ نے ایسی کی ہے، آپ ڈھونڈ لیجیے کوئی تعلیم کو، 23 سال نبوت کی زندگی کو آپ پڑھ لیجیے، کبھی آپ کو وہاں پہ کوئی کنوارا نظر نہیں آئے، کوئی بیوہ نظر نہیں آئے، ہر آدمی شادی بیاہ کے بندھن سے جڑا ہوا ہے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے، مگر کوئی اس میں سے ایک بھی کوئی کنوارا آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بڑی ترغیب دی ہے، بڑی تاکید کی ہے، اور اسے دین اور ایمان سے جوڑا، ایمان سے اس کو جوڑ دیا ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، بندہ جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو وہ اپنے آدھے دین کو، اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الرِّزْقِ الْبَاقِي، ابھی آدھا باقی ہے، شادی کے بعد کی ذمہ داری ہے کہ بندہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔ شادی کر لیا، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اور شادی کے بعد کی زندگی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے آدھے ایمان کی حفاظت میں اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی شادیوں کے حوالے سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آج شادی بیاہ کے نام پر دیدہ رسم و رواج، خرافات اور روایات کی ایسی بھرمار ہے جس کی بنیاد پر ہماری اولاد کی، ہمارے نوجوانوں کی شادیاں مشکل ہو رہی ہے، شادیاں تاخیر ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شادی کے مسئلے میں ڈیلے نہیں کیا، تاخیر نہیں کی۔ آپ نے 11 شادیاں کی، جن میں سے 2 شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران کی۔ آپ خیبر سے مدینہ آ رہے، 70 اور 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیچ راستے میں آپ نے حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ کہاں؟ سفر میں۔ شادی کتنی آسان عبادت ہے کہ آپ نے سفر کے دوران شادی کی، آپ نے اس کو تاخیر نہیں کیا۔ عمرۃ القضاء کے سال میں سن 7 ہجری میں جب آپ عمرہ کر کے مدینہ واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے سفر میں شادی کی۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے، آپ نے اس میں انتظار نہیں کیا ہے۔ آج یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں تاخیر ہو رہی ہے، جن کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے اور بنا وجہ اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے مطلب ثابت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں خسارہ ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ آج سماج میں فساد اور بگاڑ کی جو دھار ہے، بدکاری عام ہے، برائی عام ہے، بے حیائی عام ہے، زناکاری عام ہے، برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اس کی اہم اور بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کو ایک تو مشکل بنایا گیا، دوسرا اس کو تاخیر کر کے پوری صلاحیت اور پوری قوت کو برباد کیا جاتا ہے۔ آج نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں اور قوتیں تباہ ہو رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور بے پردگی اور اولویت کی وجہ سے آج نوجوانوں کی نگاہ اور شرمگاہ محفوظ نہیں ہے۔ سرپرستوں کی، گھر کے ذمہ داروں کی، والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کی تعلیمی اخراجات کو برداشت کیا جاتا ہے، وہیں پر ان بچوں کی شادیاں وقت پر کی جائے۔ آج وہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ ایمان نہیں ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے جنتا کو بچا سکے۔ اتنا ہی ہمارے نوجوانوں کا ایمان اس معیار کا نہیں ہے کہ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بہت آسان بنایا اور آپ علیہ السلام نے اس کی بھی شادی کرائی جس کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی۔ آج ہمارے نوجوان 10 نہیں 50 سونے کی انگوٹھی دے سکتے ہیں، وہ دن کے پاس شادی نہیں ہوتی۔ لوہے کی ایک انگوٹھی بالکل معمولی رقم کی ہوتی ہے، 10 اور 15 روپے کا آپ کو لوہے کی اچھی کوالٹی کی انگوٹھی کا آپ کو مارکیٹ مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی شادی کرائی ہے جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا بھیا، اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام کیا، نکاح کے حوالے سے گفتگو کی، اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے تو میں شادی کرنے جا رہا ہوں، میں شادی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دو؟ پوچھا مال میں کیا دو گے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دلہن آتی ہے، بہو بن کر آتی ہے، لوگ اس سے پوچھنے کے دے کر کے کیا آئے گے؟ اللہ کے نبی دیکھیے اسلام کا، بیٹی کی شادی میں باپ پر، اس کے بھائیوں پر یا اس کے سرپرستوں پر، اولیاء پر ایک پیسے کا خرچ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں اسلامی شادی کے حوالے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک ازار ہے، آدھی پھاڑ کے ان کو بھر میں دے دیتا ہوں اور آدھی میں استعمال کروں گا پہننے کے لیے۔ اس لیے غریب صحابی اندازہ لگا سکتے اگر یہ کہا جائے کہ مدینہ میں ان سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے تو کوئی غلط نہیں۔ ایک ازار ہے، وہ بھی آدھی ازار پھاڑ کر کے اپنی بیوی کو دینے والے اور آدھی ازار خود پہننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ازار تک پھاڑو، جاؤ اپنے گھر میں دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو لاؤ باہر کوئی۔ کتنی آسان ہے شادی، شادی کتنی آسان عبادت ہے، کتنی آسان ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کی شادی کرائی ہے جس کو مہر میں دینے کے لیے صحیح سے مال نہیں تھا، غریب سے غریب صحابہ کرام کے آپ نے شادی کروائی۔ جب وہ آئے کہا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس واقعے کو تقریباً 10 سے زائد مقام پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ
10 سے زائد جگہوں پر موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ بار بار گھر گئے اور ان کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا قرآن یاد ہے؟ ہاں سورۃ بقرہ یاد ہے, سورۃ عمران یاد ہے, بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تم کو قرآن کے وقت تمہاری سے شادی کرائی. جو قرآن تمہیں یاد ہے وہی قرآن وہی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دو, یہی بات ہے. آپ نے شادی کی ہے غریب سے غریب لوگوں کی. صحابہ کرام کیسی کی شادیاں کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی, مالدار صاحب مدینہ کے نامور تاجروں میں جن کا شمار ہوتا ہے. بہت مالدار صحابی جن کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی, دولت کی کمی نہیں تھی, مگر شادی میں سادگی دیکھی. بہت شادی کو عبادت سمجھتے تھے, دین سمجھتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر شادی ان کی ہو گئی, نبی کو کچھ پتا نہیں, نبی کو نہیں پتا ہے, نبی کو نہیں معلوم. مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, بہت بڑی بستی نہیں تھی. اس وقت جو مسجد نبوی کا جو عبادت ہے اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی بستی تھی, ایک چھوٹی سی بستی. شادی ان کی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں. آپ نے دیکھا, ملاقات کی, پوچھا یہ سردی کیسی ہے؟ کہا میں نے انصار خاتون سے شادی کی. پوچھا کیا لیے ہو؟ یا سوال کیا مہر نے کیا دیا ہے؟ یہ ہے اسلامی نظام. یہ نہیں پوچھا جہیز میں کیا لے کر کے آئی ہے, کیا پائے ہو, جہیز میں کیا لے کر آئی نہیں پوچھا. یہ تو سب جاہلیت کی چیزیں ہیں, یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے. اسلام کی شادی سے نہیں ہوتی ہے, نہ بارات نہ جہیز نہ رسم و رواج کا خرافات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال پوچھتے ہیں تم نے شادی میں مہر میں کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب ولیمہ کرو, اب ولیمہ کرو بشار, ایک پتلی صحیح کی نظر کرو اور ولیمہ کرو. مالدار صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کا پتہ بھی نہیں, کتنی شادی سے شادی کرتے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, انہوں نے شادی کا پیغام دیا تھا. ام سلیم صحابیہ ہے, مسلمان ہے, نکاح کا پیغام ان کو ملتا ہے اور ملنے والا پیغام بہت اچھے آدمی کا ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. ام سلیم نے کہا میں شادی کے لیے تیار ہوں, میں تمہارا رشتہ کاٹنا نہیں چاہتی, لیکن تم غیر مسلم ہو, نان مسلم ہو, تمہاری شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو, اگر تم اسلام قبول کر لو, ایمان لے کر کے آؤ, تو وہی تمہارا اسلام میرے مہر ہوگا اور میں تم سے شادی کروں. یہ بات ان کو ان کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کا شادی کی. اور مہر کو کیا ملا کہتے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو, مہر بھی انہوں نے صرف اسلام کا بیان کر دیا. شادی آسان بات ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے, مالدار صحابی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سے یکے بعد دیگر کی شادی ہوئی. یہ رسول کے داماد ہیں, ام کلثوم سے شادی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی. مالدار صحابی ہونے کے باوجود انتہائی سادگی سے اور آسانی سے شادی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرائی تھی, بالکل سادگی کے ساتھ. نہ کوئی بارات, نہ کوئی رسم و رواج, نہ کوئی جہیز, نہ کوئی خرافات, بالکل آسانی اور سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کروائی. تو شادی عبادت ہے اور شادی میں سہولت ہے, آسانی ہے. اس کو مشکل بنایا جائے گا, نوجوانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی, سماج برباد ہو جائے گا. سعید بن مسیب مدینہ کے مشہور تابعین, سب سے بڑے تابعین, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کرائی, بالکل معمولی مہر پر. ان کے شاگرد غائب تھے, کلاس میں نہیں آتے تھے, پڑھنے نہیں آتے تھے. پوچھا, پتہ چلا کہ ان کی بیوی بیمار ہے, پھر پتہ چلا کہ ان کی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا. گئے, ملاقات ہوئی اور پھر شادی کی بات ہوئی اور کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کی بیٹی بڑی دیندار تھی, بڑی عالمہ فاضلہ تھی, بہت حسین و جمیل تھی, خوبصورت تھی. مدینہ کا امیر, مدینہ کا گورنر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن حضرت سید نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا. پھر اپنی بیٹی کی شادی
اپنے ایک معمولی شادی سے کرا. کیسے شادی کرا؟ بہت مشہور واقعہ ہے. گھر گئے اور شادی کی بات چیت ہوئی اور پھر وہی نکاح پڑھایا اور مغرب کی اذان سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو تیار کر کے پہنچا دیا کرنا. اور کیا کہا؟ یہ فتنوں کا دور ہے، بنا بیوی کی رات گزارنا مناسب نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے، برائیوں کا دور. ان کا دور کتنا اثر ہو رہا ہوگا آج کے مقابلے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ شادی ضروری ہے، ایک پر انتظام کرو بلکہ اسے زیادہ شادیاں کرو. فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے شادیوں کو آسان بناؤ، شادیاں عام کرو. شادی بیاہ جتنا آسان ہوگا، جتنی اس میں سہولت ہوگی، اتنی ہی اس میں خیر و برکت ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ خیر النکاح ایسرہ، خیر النکاح ایسرہ. اللہ کی صحیح روایت ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، رشتہ آسانی سے ہو، شادی آسانی سے ہو، اس میں کوئی تاخیر نہ ہو، کوئی اس میں سختی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اور آج ہمارے یہاں شادیوں میں اتنے اسراف، اتنی فضول خرچی، اتنے مال بنایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ اپنی پوری دولت اور اپنی جمع پونجی صرف شادی میں خرچ کرنا. یاد رہے مال ہمارا ہے، مرضی ہماری نہیں ہے. مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے خرچ کیا تھا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلف کے منہج کو ماننے والے ہیں، ہم بدعت اور خرافات اور رسم و رواج سے دور ہیں. اس سوال میں کہ ہماری شادی میں سلفیت کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم صرف سلفی نماز میں ہیں، ہم اہل حدیث صرف عقیدے میں ہیں، ہم اہل حدیث مسجد میں ہیں، ہم اہل حدیث صرف عبادت میں ہیں. روزہ نماز میں سلفیت نہیں ہے، صرف سلفیت پورے دین کا نام ہے. اس میں دین میں شادی بیاہ بھی ہے. ہماری شادیوں بھی قرآن حدیث کا نمونہ ہونا چاہیے، صحابہ کا منہج ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو بالکل آسان بنایا تھا. شادیوں کو اتنا آسان بنایا تھا کہ آدمی جب چاہے چلتے پھرتے جیسے چاہے آسانی سے شادی کر لے، اتنی تاخیر کی اس کی ضرورت ہے. شادی بیاہ کے حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شادی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے. اس میں صدقہ ہے، اس میں نیکی ہے، ایمان کی تکمیل ہے. اور شادی بیاہ کرنے سے رزق اور مال میں خیر و برکت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ نور میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ فقیر اور محتاج ہوں گے انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، شادی کرنا چاہیے. اگر یہ غریب ہوں گے، کمزور ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ کے فضل سے اللہ نے کو مالا بنا دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالا اور بیجان بنا دے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، خیر و برکت ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں. آج سماج میں جو بے حیائی اور بے غیرتی کا ننگا ناچ ہم دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو فتنے بتائے تھے کہ زنا آسان ہوگا، زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی. تو بدکاری اتنی آسانی سے نہیں کرنے والی، زناکاری اتنی آسانی سے کرنے والا بڑا نہیں ہے. اس کے اسباب ہوتے، وہ اسباب کو ہم نے اختیار کر دیا ہے. آج شادیاں تعبیر، زنا آسان، شادی مشکل، زنا آسان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے قریب فتنے عام ہوں گے، برائی عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی. آج ایسی سی خبریں اس کو منہ سے بولنا بھی شرم اور حیا آتی ہے. والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جوانی کی اور اپنی صلاحیت کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تقویٰ کی اس معیار پر ہم اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب ہم وقت پر اپنی اولاد کی شادی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا مشورہ دیا تھا؟ کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور کیا کہا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، اور تیسرا آدمی یہ آدمی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، عبادت کروں گا اور شادی نہیں کروں گا. کیا کہا؟ شادی نہیں کروں گا. مقصد کیا تھا؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ کوئی غلط کام تھا؟ رات میں جاگنا کوئی گناہ ہے؟ عبادت کے لیے، تہجد کے لیے عبادت کوئی گناہ ہے؟ نہیں. روزہ رکھنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ انسان کی کیا ضرورت ہے. آدمی کب تک عبادت کرے؟
پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی آپ نے کہا دیکھو، کیا کہا؟ دیکھو میں انسان ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. ہاں سنتی ہمارا رب سنتی بڑی ضروری. کہا یہ میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، شادی کرو، بال بچوں کا حق ادا کرو. اور اگر میری سنت سے منہ موڑتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، صرف عبادت لگے ہو اور شادی نہیں کرتے ہو، ہاں میری سنت سے منہ موڑے ہو مجھ سے. شادی یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میری سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. اور ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں، شادی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں، اور وقت پر شادی کو عام کریں گے. اس میں خیر و برکت ہوگی. جو فیصلہ وقت پر ہوتا ہے اس کے نتیجے بھی اچھے آتے ہیں، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. جو ہم کو سارے مسلمانوں کو ہر کسی کی خرافات سے بچائے اور ساتھ کی رسولت کی روشنی میں سب کی گزارنے کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.